السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف کے باہر جانے کی باتیں ہونے لگی ہیں اور میڈیا اس حوالے سے 100 قسم کی چہم گوئیاں کرنے لگا اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے میاں نواز شریف پر کوئی غیر اعلانیہ پابندی تھی، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ عمرے پہ جا سکے اور نہ ہی وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لندن جا سکیں۔ ناظرین، ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ میاں نواز شریف کس وقت اور کیوں کر وطن واپس آئے تھے۔ وہ الیکشن کے موقع پر وطن واپس آئے تھے۔ ظاہر یہی کیا جا رہا تھا کہ جیسے انہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا معاملہ طے پا چکا ہے، لیکن آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بیان دیا تھا، اس کے فوری بعد میاں شہباز شریف صاحب کو لندن واپس جانا پڑا تھا اور میاں نواز شریف کو یہ پیغام دینا پڑا تھا کہ آپ واپس وطن نہ آئے، آپ کے حوالے سے فضا ہموار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور آئے بھی، نون لیگ کی انتخابی مہم بھی انہوں نے چلائی۔ در حقیقت وہ اپنی بیٹی مریم نواز، جسے پیار سے وہ گڑیا کہتے ہیں، ان سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں اور ان کا ہر کہنا مانتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے انہیں سیاسی طور پر نقصان اٹھانا پڑے، مالی طور پر نقصان اٹھانا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، وہ کرتے ہیں۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے اسٹیپ ڈاؤن بھی کیا اور اپنے بھائی شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت نون لیگ نے اقتدار سنبھالا تو انہیں سیاسی طور پر کس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنی بیٹی کی خواہش کی خاطر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے انہوں نے یہ تلخ فیصلے بھی برداشت کیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان دنوں پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے پنجاب حکومت چلانا اتنا آسان نہ ہوگا، بیوروکریسی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، انہیں کیسے ان سے کام لینا ہے، یہ میاں محمد نواز شریف سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پنجاب نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے اپنی سیاسی مصروفیات، اپنی تمام چیزیں جو ہیں پنجاب کی حد تک محدود کر لی ہیں۔ وفاقی سطح پر، نیشنل سطح کے معاملات سے وہ قدرے باہر آ گئے ہوئے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا سیاسی مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور پنجاب کی عوام کے لیے انہیں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں۔ اور میاں مریم نواز شریف بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کے والد کا ساتھ ان کے ساتھ رہے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے مریم نواز کو اس طرح قبول نہیں کیا جس طرح وہ ان کے چچا میاں شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ قبول کرتے تھے، یا تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح حمزہ شہباز شریف کو بیوروکریسی نے بطور وزیر اعلیٰ قبول کر لیا تھا، لیکن مریم نواز کو تاحال ابھی تک بیوروکریسی نے اس طرح قبول نہیں کیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی جی کا عہدہ انتہائی اہم اور بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ مریم نواز کے اپنے صوبے کے آئی جی کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کی میٹنگ سے اکثر غیر حاضر رہتے ہیں اور وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سارے معاملات میں جو پیغام انہوں نے، جو بات ایک آئی جی کو خود وزیر اعلیٰ سے کرنی چاہیے یا جس معاملات پر انہیں براہ راست گفتگو کرنی چاہیے، وہ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ سے نہیں کر پاتے، بلکہ وہ مخصوص خواتین ہیں جنہوں نے پولیس میں اپنا مقام بنا رکھا ہے، جن کی بڑی اچھی شہرت ہے، ان کے ذریعے اپنا پیغام وزیر اعلیٰ تک پہنچاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس چیز نے، آئی جی پنجاب کے اس رویے نے، یا آئی جی پنجاب کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس رویے نے پنجاب پولیس کا مورال بہت زیادہ گرا دیا ہوا ہے۔ ایک تو باول نگر کے واقعے سے ان کا مورال گرا تھا، دوسرا اس کے بعد جب وہ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ان کا مزید مورال
گر رہا ہے اور دبے لفظوں میں وہ اپنے ہی سربراہ کے خلاف چہمگوئیاں کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ ایک ایشو تو یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں اور وہ لندن جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گو کہ بعض حلقے ان کو لندن بھیجنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی عمل سے ذرا دور رہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی جو ہیں چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کچھ معروف صحافی یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ جو غیر اعلانیہ پابندی میاں نواز شریف صاحب پر لگی تھی وہ ہٹا لی گئی ہے اور میاں نواز شریف جلد لندن چلے جائیں گے، لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن نہیں جائیں گے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے پنجاب کی حکومت چلائیں گے، یہاں کے معاملات دیکھیں گے اور وفاق کے معاملات میاں شہباز شریف ہی دیکھیں گے۔ وفاق کی طرف میاں نواز شریف کی اتنی توجہ نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی میں آئے روز کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کچھ اچھے فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو فیڈرل ہے جہاں پر ان کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، ان کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، ان کی اپنی کابینہ کے اندر ایسے طاقتور لوگ موجود ہیں جن کے آگے وزیر اعظم کی نہیں چلتی ہے، وہ آخرکار انہیں ماننے کے لیے، ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے تبادلے کے حوالے سے ہی لے لیں کہ میاں شہباز شریف نے سرنڈر کیا اپنے ہی وزیر داخلہ کے آگے، جس کو وہ لانا چاہتے تھے انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ یہ اور بات کہ ان کی بھتیجی مریم نواز اس فیصلے کے آڑے آ گئیں اور انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور انہوں نے آئی جی کے تبادلے کو قبول نہیں کیا۔ یہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ کل پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوں گے، قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کی خالی نشستوں پر بھی۔ جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو جنرل الیکشن میں سلوک ہوا تھا، ضمنی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو اسی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی مقامات پر جہاں پی ٹی آئی کے کل کے جلسے تھے، کارنر میٹنگز تھیں، پولیس کی جانب سے سخت رویہ اپنایا گیا اور ان کے جلسے اور کارنر میٹنگ نہیں ہونے دی گئی، جبکہ پنجاب میں اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو پنجاب کا ووٹر ہے، لاہور کا ووٹر ہے، وہ اپنا کیا رویہ ظاہر کرتا ہے، وہ اپنا کیا فیصلہ دیتا ہے، اس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوتا ہے یا وہ سٹنگ حکومت نون لیگ کے حق میں اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت اثر انداز ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کی جانب جو وہ الیکشن کے بعد چلانا چاہتی ہے، جس کا انہوں نے 21 اپریل کے بعد کا اعلان کر رکھا ہے کہ ہم اس کے بعد احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اگر تو ضمنی الیکشن میں جنرل الیکشن کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو رسپانس ملتا ہے تو ان کی تحریک کو روکنا بہت مشکل ہوگا، اور اس میں قبل از وقت ہی اتنی جان پڑ جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی اس کو روکنا، عوام کے سیلاب کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ کل کے ضمنی الیکشن کے نتائج پر ہی منحصر ہے، اور اگر انہیں نتائج کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ایک دفعہ پھر چرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی اچھے سامنے نہیں آئیں گے۔ عوامی سطح پر اس کا رد عمل شدید قسم کا ہوگا جو مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔